فرام دا وار روم لائیو جب سے یہ ساری صورتحال بنی ہے. پہلی خبر جب میڈیا تک پہنچی اس وقت سے لے کر اب تک ہر لمحہ بدلتی صورتحال کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. حامد میر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد میر صاحب, ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس کا اعلامیہ بھی جاری ہو گیا. بہت سی اہم باتیں ہیں. کچھ باتیں وہی ہیں کہ ہماری امن کی خواہش ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹ کرے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام اختیار سونپ دیا گیا ہے ہماری آرمڈ فورسز کو کہ وہ اب فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے, اس کا تعین وہی کریں. جی بالکل, بیسکلی کہا یہی گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کو مناسب کارروائی کے مکمل اختیارات جو دے دیے گئے ہیں. پلیز انٹرپریٹ اٹ فار اس حامد میر صاحب. کیا اس کا مطلب ہے دس از ناٹ اٹ اور ابھی کچھ اور ہونا ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ جو پریس ریلیز ہے اس کے جس پیرے میں یہ بات کہی گئی ہے نا, تو وہ ہمیں اس کا پورا جو سیاق و سباق ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیونکہ انگریزی ہے تو اس میں انہوں نے شروع کیا ہے کہ آرٹیکل 51 جو ہے یو این چارٹر, اس کے تحت پاکستان ریزرو دا رائٹ ٹو ریسپونڈ ان سیلف ڈیفینس, یہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے ایٹ اے ٹائم پلیس اینڈ مینر آف اٹ choosing to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. اور پھر وہ کہتے ہیں the armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. تو یہ جو یو این چارٹر کا آرٹیکل 51 ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 3-4 دن پہلے جب اسحاق ڈار صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی, تو اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیکل 51 کا حوالہ دیا تھا. اور یہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اگر انڈیا نے کوئی جارحیت کا ارتکاب کیا تو پھر ہمارے پاس آرٹیکل 51 جو ہے اس کے تحت جواب دینے کا حق محفوظ ہے. لیکن شروع تو انڈیا کرے گا, لیکن پھر ہم اپنی مرضی کا پھر جواب دیں گے. پھر ختم کرنا انڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. تو یہ جو اب آرم فورسز آف پاکستان کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ آپ کورسپونڈنگ ایکشن ان دس ریگارڈ کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح جو پاکستان ایئر فورس نے جو رسپونڈ کیا وداؤٹ وائلیٹنگ دی لائن آف کنٹرول, انہوں نے نہ تو انٹرنیشنل بارڈر کو انہوں نے کراس کیا ہے اور نہ ہی لائن آف کنٹرول کو انہوں نے کراس کیا ہے, اور انہوں نے اپنی ایئر اسپیس میں رہ کے انڈیا کے 6 جہاز گرا دیے. اور اسی طرح گراؤنڈ فورسز نے بھی کوئی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ جو انڈین چیک پوسٹ ہیں یا مورچے یا بٹالین ہیڈ کوارٹر پاکستان کے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا تھا ان کو اٹیک کیا ہے. لیکن اب جبکہ انڈیا جو ہے